बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यकीनन बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिनों पर जब उसने भेजा उनमें एक रसूल, उन्हीं में से पढ़ता है उन पर अल्लाह की आयतें और पाक करता है उन्हें और सिखाता है उन्हें कुरान और सुन्नत, अगरचे वो उससे पहले खुली गुमराही में थे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रबीउल अव्वल का महीना था, पीर का दिन था और सुबह सादक की ज़ियाबार सुहानी गड़ी थी। रात की भयानक स्याही छट रही थी, दिन का उजाला फैलने लगा था जब मक्का के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जवां साल बेवा बहू के घर में अज़ली सआदतों और अबदी मसर्रतों का नूर चमका। ऐसा मौलूद पैदा हुआ जिसके मन मोहने मुखड़े ने सिर्फ़ अपनी गमज़दा माँ को ही सच्ची खुशियों से मसरूर नहीं किया, बल्कि हर दर्द के मारे के लबों पर मुस्कुराहटें खिलने लगी। इस नूरानी पैकर के जलवा फरमाने से सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह का घर ही जगमगाने नहीं लगा, बल्कि जहाँ कहीं भी मायूसियों ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, वहाँ उम्मीद की किरणें रोशनी फैलाने लगी और टूटे दिलों को बहलाने लगी। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने बुज़ुर्गवार ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के काशाने अक़दस में रौनक अफरोज़ हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हज़रत अब्दुल्लाह की जबीन सादत से मुंतकिल होकर आपकी शिकम ताहिर में करार पज़ीर हुआ। लेकिन यहाँ भी इस नूर पाक की शान निराली थी। हज़रत आमना फरमाती हैं, मुझे पता ही ना चला कि मैं हामिला हो गई हूँ, ना मुझे कोई बोझ महसूस हुआ जो इन हालात में दूसरी औरतों को महसूस होता है। मुझे सिर्फ़ इतना मालूम हुआ कि मेरे अय्याम माहवारी बंद हो गए हैं। एक रोज़ में ख्वाब और बेदारी के बेन बेन थी कि कोई आने वाला मेरे पास आया और उसने पूछा, आमना तुझे इल्म हुआ है कि तू हामिला है? मैंने जवाब दिया, नहीं। फिर उसने बताया, तुम हामिला हो और तेरे बतन में इस उम्मत का सरदार और नबी तशरीफ़ फरमा हुआ है। और जिस दिन ये वाक़या पेश आया वो सोमवार का दिन था। आप फरमाती हैं कि हमल के अय्याम बड़े आराम से गुज़रे। जब वक्त पूरा हो गया तो वही फ़रिश्ता जिसने मुझे पहले खुशखबरी दी थी वो आया। उसने आकर मुझे कहा, कौली उईज़ुहु बिल वाहिद मिन शर्रि कुल्लि हासिद, ये कहो कि मैं अल्लाह वाहिद से उसके लिए हर हासिद की शर से पनाह मांगती हूँ। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जिस रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, मैंने एक नूर देखा जिसकी रोशनी से शाम के महल्लात जगमगा उठे, यहाँ तक कि मैं उनको देख रही थी। दूसरी रवायत में है, जब हुजूर की विलादत बासआदत हुई, हज़रत आमिना से एक नूर निकला जिसने सारे घर को बुक्का-ए नूर बना दिया। हर तरफ नूर ही नूर नज़र आता था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की वालिदा शफ़ा, जिसकी किस्मत में हुजूर की दाइया बनने की सआदत रकम थी, वो कहती हैं कि जब सैयदा आमिना के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो हुजूर को मैंने अपने दो हाथों पर सहारा दिया और मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, राहिमा की रब्बु की, तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। शफ़ा कहती हैं, उस नूरे मुजस्सम के ज़ाहिर होने से मेरे सामने मशरिक़ व मग़रिब में रोशनी फैल गई, यहाँ तक कि मैंने शाम के बाज़ मोहल्लात को देख लिया। हज़रत शिफ़ा कहती हैं, जब मैं लेट गई तो अंधेरा छा गया और मुझ पर रोब और कपकपी तारी हो गई और मेरे दाएं जानब से रोशनी हुई तो मैंने किसी कहने वाले को सुना। वो पूछ रहा था, ऐना ज़हबत बिही, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ गए थे? जवाब मिला, मैं उन्हें लेकर मग़रिब की तरफ गया था।
پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا۔ پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی۔ میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا، تم اسے کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا، اس وقت آپ خطیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں، ان کے بارے میں عرض کی۔ عبدالمطلب حضور کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیں اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے: الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضانی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ قد صاد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب الاعیان۔ یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا، لَيَكُونَنَّ لِابْنِي شَانٌ، کہ میرے اس بچے کی بہت ہی بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں، میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علی الصبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا سنا، یا معشر یہود فاجتمعوا الیہ، اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمیہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ کعب اخبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا، مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش، کیا آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اے قریشیو، وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودیوں کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا، مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا بیٹا دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے بصد حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ۔ اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں اس رات کعبہ میں تھا۔ میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سربسجود سر کے بل گر پڑے ہیں اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تحلق بیدہ الکفار ویطہر من عبادۃ الاصنام ویأمر بعبادۃ الملک العلام۔ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔